ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہمارا اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا درس نبوت کے عقائد کے متعلق ہے۔ جس طرح ہمارا پچھلا درس نبوت کے کچھ عقائد کے متعلق تھا، اسی درس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی عقیدہ رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس نبی کو نبوت عطا کر دی گئی، پھر اس سے کبھی وہ نبوت زائل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کو نبوت دے اور پھر واپس لے لے، یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم ہیں۔ یاد رہے، اس کائنات میں صرف دو ہی ذاتیں معصوم ہیں، ایک نبی کی ذات معصوم ہے، دوسری فرشتے کی ذات معصوم ہے۔ یعنی ان دونوں سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبی سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے، نہ فرشتے سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ذاتیں معصوم ہیں۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام کی جتنی ذوات ہیں، انبیاء کرام جتنے بھی کائنات میں تشریف لائے، تمام انبیاء کا کفر اور شرک اور ہر ایسے عمل جس عمل سے مخلوق نفرت کرتی ہو یا جو عمل مخلوق کے درمیان نفرت کا باعث ہو، تمام انبیاء کرام کا ایسے کاموں سے معصوم ہونا ضروری ہے، اور تمام انبیاء کرام ایسے کاموں سے معصوم ہیں۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات انبیاء کرام کو عطا کیے اور انہوں نے آگے تبلیغ کی، کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ نبی کو سہو یا نسیان ہو سکتا ہے، یعنی تبلیغ کرتے وقت وہ چیز بھول جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی تبلیغ کرتے وقت سہو یا نسیان کا باعث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کا ایسے بیماریوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے جن بیماریوں سے مخلوق نفرت کرتی ہو۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ اہم عقیدہ ہے، کہ انبیاء کرام تمام مخلوق سے، یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ وہ فرشتے جو رسول ہیں، ان رسول فرشتوں سے بھی انبیاء کرام افضل و اعلیٰ ہیں، اور جب ان سے افضل و اعلیٰ ہیں تو باقی کائنات سے تو ویسے ہی افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی کی تعظیم انسان پر فرض عین ہے، کہ انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کرے۔ اس میں کوئی ایک نبی خاص نہیں، بلکہ ہر نبی جو نبی ہے، جو ذات نبی ہے، اس ذات کی تعظیم انسان پر فرض عین ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام کی تعداد انسان کو متعین نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، صرف یہ لفظ کہتا ہے، تو اس کا یہ لفظ کہنا ٹھیک نہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اگر یہ لفظ کہتا ہے کم و بیش کے ساتھ، تو پھر اس کا یہ تعداد کہنا ٹھیک ہے۔ اگر صرف تعداد کو متعین کرتا ہے تو اس کا یہ تعداد متعین کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر صرف یہ لفظ کہہ دیتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام، تو یہ لفظ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے مختلف درجے ہیں۔
کسی نبی کا کوئی درجہ ہے، کسی نبی کا کوئی درجہ ہے، کوئی نبی کسی درجے پر فیض ہے، کوئی نبی کسی درجے پر فیض ہے، اور تمام انبیاء سے بلند مرتبہ، تمام انبیاء سے بلند درجہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور تمام انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو افضل ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کسی نبی کو افضل مانتا ہے، کسی رسول کو افضل مانتا ہے، کسی فرشتے کو افضل مانتا ہے، تو وہ شخص کافر ہے۔